لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا
القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب رجل من فارس يتناول حتى يتناوله. حضرات محترم، امیر المؤمنین فی الحدیث، سید الفقہاء، قدوۃ الصالحین، امام الدنیا فی الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ الباری کا نام نامی، اسم گرامی محمد ہے. سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. بردزبہ فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی کاشتکار ہے، زراع پیشہ. یہ شخص مجوسی النسل تھا. اس کا بیٹا مغیرہ بخارا کے حاکم یمان جوفی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک نسبت جسے ولائے اسلام سے جانا جاتا ہے جوفی قرار پائی. دوسری نسبت آپ کے وطن بخارا کی طرف ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے. تاریخ میں آپ کے دادا کے حالات تو نہیں ملتے، البتہ آپ کے والد گرامی جناب اسماعیل عظیم محدث تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد حماد بن زید سے روایات لیں. اہل عراق ان سے روایات کرتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے. یہ اس قدر راست باز تھے، نیک آدمی تھے. احمد ابن حفص کا بیان ہے کہ اسماعیل کی وفات کا وقت جب قریب آیا، میں ان کے پاس موجود تھا تو یہ فرمانے لگے میرے مال میں ایک درم بھی حرام کا نہیں،
حتیٰ کہ ولا درہم من شبہ، کسی قسم کا ایک درم شبے والا بھی اس میں موجود نہیں۔ یہی وراثت ان کے بیٹے محمد کی طرف منتقل ہوئی، اسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اس قدر فضیلت بخشی، اس قدر مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا طالب علم نہیں کہ جو حصول تعلیم سے فارغ ہو اور اسے بغیر بخاری کے سند حاصل ہو جائے۔ کوئی شیخ دنیا میں شیخ الحدیث نہیں کہلوا سکتا جب تک کہ وہ بخاری کا درس نہ دے۔ یہ امام بخاری ہی کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اگر کسی کا یہ اعزاز ہے تو وہ صحیح بخاری کا اعزاز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی بچے ہی تھے کہ اللہ نے انہیں کیسی سمجھ عطا فرمائی، کیسا انہیں ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کے ورات کا بیان ہے کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، ابھی میں طفل مکتب تھا، قرآن مجید حفظ کر رہا تھا، اسی دوران اللہ نے مجھے حفظ حدیث کا القاء فرما دیا، مجھے الہام ہوا کہ میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب قرآن مجید کے حفظ سے فارغ ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی۔ امام بکار اور امام لالکائی دونوں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری ابھی بچپن میں تھے، والدہ کی گود میں، کہ ان کی بینائی ضائع ہو چکی تھی۔ ان کی والدہ زاہدہ عابدہ تہجد گزار اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی جب نا امید ہو چکی تو اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی، اللہ میرے اس بیٹے کی بینائی واپس فرما دے۔ چنانچہ روایت بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کو خواب میں ملے اور فرمانے لگے ان اللہ قد رد بصربنک بکثرت دعائک، اے بی بی تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس بھیج دیا۔ یہی بخاری پھر چاندنی راتوں کے اندر بغیر کسی دیے اور چراغ کے کتابوں کو لکھا کرتے تھے۔ التاریخ الکبیر جو مایا ناز کتاب ہے، امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص 20 لاکھ احادیث بھی لکھ لے، یاد کر لے، بخاری کی التاریخ الکبیر سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ یہ چاندنی راتوں کے اندر کتاب لکھی گئی۔ امام بخاری کے استاد اسحاق بن ابراہیم حنظلی
جو کہ ابن رہوے کے نام سے مشہور ہیں، ایک دن امیر طاہر عبداللہ طاہر کے پاس پہنچے، کہنے لگے اے حضرت الا اری کا سحرا، کیا میں تمہیں طلسم نہ دکھاؤں، جادو نہ دکھاؤں؟ امام بخاری کی التاریخ الکبیر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہی بخاری ابھی چھوٹی عمر میں تھے، بخارا کے اندر ہی امام داخلی کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے، حدیث بیان ہو رہی تھی۔ امام داخلی نے ایک سند پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ کہنے کی دیر تھی کہ یہ بچہ کہنے لگا حضرت جی ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو الزبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کی۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں فانتہرنی، استاد محترم تھے، میری عمر چھوٹی تھی، مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا حضرت آپ جا کے دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی اصل موجود ہے تو اسے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ امام داخلی اندر گئے، جا کے اپنی کتاب دیکھی، اللہ کا کرنا کتاب کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ واپس آئے، کہنے لگے کیفہ ہوا یا غلام، اے بچے تو کیسے کہتا ہے، کیا مطلب ہے تیرا؟ امام بخاری کہنے لگے وَهُوَ الزبیر وَهُوَ ابن عدی، یہ ابو الزبیر نہیں بلکہ یہ زبیر ہے اور یہ عدی کا بیٹا ہے۔ امام بخاری کے براق فرماتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا اس وقت جب آپ نے یہ امام داخلی کو لقمہ دیا تھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے صرف 11 سال۔ امام بخاری رحمہ اللہ خراسان کے اس پورے علاقے کے اندر ابھی ان کی عمر 16 سال نہیں ہوئی تھی، کبار محدثین کی کتابیں یہ ازبر کر چکے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کی کتابیں، وکیع ابن جراح کی کتابیں، اور خود امام بخاری کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے اہل الرائے کی کلام کو بھی خوب سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی 16ویں سال میں قدم نہیں رکھا تھا کہ پہلا سفر امام بخاری نے اپنی والدہ محترمہ اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکہ معظمہ حج بیت اللہ کے لیے کیا۔ آپ کے بھائی احمد اور والدہ سفر حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے بخارا کے اندر تشریف لے آئے، اور امام بخاری وہیں مکہ کے اندر علماء حدیث سے، محدثین سے حدیث کا سماع کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ اسی مکہ کے اندر اپنے استاد عبداللہ بن زبیر حمیدی دیگر اساتذہ سے تحصیل کی۔ خود امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ میں بصرہ کے اندر 4 مرتبہ گیا، مصر کے اندر 2 مرتبہ گیا، جزیرہ کے اندر 2 دفعہ سفر کیا، حجاز کے اندر میں نے 6 برس رہ کر کے تحصیل علم کیا، اور کوفہ اور بغداد اتنی دفعہ محدثین کے ساتھ گیا کہ مجھے اس کی تعداد یاد نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بچپن کے اندر ہی ایسے حافظہ سے نواز دیا تھا کہ محمد بن سلام بیکندی اس وقت علاقے کے اندر بہت بڑے امام تھے، محدث تھے۔ سلیم بن مجاہد فرماتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے اگر تو تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو میں تمہیں ایک نوخیز لڑکا دکھاتا کہ جسے 70,000 احادیث زبانی یاد ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ امنگ پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، میں نکلا، راستے میں مجھے یہ محمد مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں 70,000 احادیث یاد ہیں؟
یہ محمد بن اسماعیل بخاری کہنے لگے ہاں مجھے صرف 70,000 احادیث ہی یاد نہیں بلکہ ان میں سے اکثر صحابہ اکرام کے نام، ان کے علاقے، ان کی وفات اور ان کی پیدائش کی تاریخیں بھی مجھے یاد ہیں۔ اکثر تابعین جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا اور وہ محدثین اور ان کے اساتذہ جس جس جگہ پہ وہ سفر کرتے رہے ان کی عمریں بھی مجھے یاد ہیں۔ حاشد ابن اسماعیل کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم بصرہ کے اندر محدثین سے حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، 15 یا 16 دن تک ہم احادیث لکھتے رہے، بخاری بھی ہمارے ساتھ تھے، یہ سنتے تھے لکھتے کچھ نہیں تھے۔ ان 15 دنوں کے اندر کم و بیش 16,000 احادیث ہم نے اپنی کاپیوں کے اندر لکھ رکھی تھی۔ لوگ انہیں کہتے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہو، کتاب ہاتھ میں نہیں، کاپی تمہارے پاس نہیں، لکھتے کچھ نہیں، کیا ماجرا ہے؟ ایک دن کہنے لگے لاؤ جو تم نے لکھا ہوا ہے میرے پاس پیش کرو۔ ہم نے وہ اپنی کاپیاں سامنے رکھ دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16,000 احادیث زبانی اس وقت ہمیں بیان کر دی اور سنا دی۔ پھر ان کا حافظہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مقدمہ فتح الباری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بغداد کے مشائخ ان کے حفظ کا امتحان لینا چاہتے تھے، آئے انہوں نے پروگرام یہ ترتیب دیا کہ ہر محدث کو 10 حدیثیں ایسی یاد کروائیں، یمنیوں کی احادیث مصریوں کے متن کے ساتھ، مصریوں کی احادیث شامیوں کے متن کے ساتھ، سند کچھ متن کچھ، ہر 10 احادیث بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجلس جب خوب گرم ہو گئی، ایک شخص اٹھا، اس نے اپنی وہ تیار کردہ 10 احادیث بیان کی۔ بخاری اس کی احادیث کو سن کر کے کہنے لگے لا اعرف، مجھے معلوم نہیں۔ دوسری حدیث اس نے پڑھی، پھر بھی وہی لا اعرفہ، حتیٰ کہ اس نے 10 احادیث مکمل کر لی۔ سمجھنے والے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے۔ آخر تک 10 کے 10 محدث اسی طرح وہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ 100 احادیث جب مکمل ہو گئی، امام بخاری پہلے کی طرف متوجہ ہوئے، اما انت فقلت کذا و کذا، تو نے پہلی حدیث اس سند کے ساتھ اس طرح پڑھی ہے، دوسری حدیث تو نے اس سند کے ساتھ اس طرح پڑھی ہے، تیسری حدیث اس سند کے ساتھ اس طرح پڑھی ہے، یہ سند حقیقت میں اس طرح ہے۔ ساری کی ساری 100 کی 100 احادیث جو تھیں ان کی اصل اسناد کے ساتھ لگا کر کے ان کے سامنے بیان کر دی اور حقیقت حال ان کے سامنے واضح کر دی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حدیث کو اس کی اصل حقیقت میں بیان کرنا یہ کمال نہیں، کمال تو امام بخاری کا یہ ہے کہ وہ مقلوب احادیث صرف ایک دفعہ اس نے سماع کی اور جس طرح اس نے سماع کی اسی ترتیب کے ساتھ خود پہلے اس کو بیان بھی کرتی۔ یہی امام بخاری ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ محدثین حضرات، علماء حضرات فن اصول حدیث کے اندر علل حدیث کا جو مقام ہے وہ سمجھتے ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علل حدیث، اصول حدیث کے اندر ایک ایسا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے پاس فہم ثاقب نہ ہو، معرفت نہ ہو اور علم کا وسیع ذخیرہ نہ ہو، متون اور اسناد کا فہم نہ ہو اور راویان حدیث کے علاقے، سفر، وفیات اور موالید کا علم نہ ہو تو وہ شخص علل کے متعلق بات نہیں کر سکتا۔ محدثین کے اندر چند معدود ایسے اہل الحدیث ہیں کہ جو اس علم کے اندر
ید طولہ رکھتے ہیں۔ علی بن عبداللہ مدینی، احمد ابن حنبل، ابو زرعہ رازی، امام دارقطنی رحمہم اللہ اجمعین، یہ علل حدیث کے اندر ان کا ایک مقام ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری، ان کا مقام اس دور کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بھی عیاں۔ لوگ، ہر طالب علم اپنے استاد کی تعریف تو کیا کرتا ہے، لیکن کم ہی ایسے طالب علم دنیا کے اندر ہوں گے کہ جن کے اساتذہ اپنے اس طالب علم کی تعریف کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں امام نیشاپور کے اندر امام مسلم ایک مجلس کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور ابو حامد الاعمشی ان کا یہ بیان ہے، امام بخاری بھی اس مجلس کے اندر شریک تھے کہ اچانک امام مسلم رحمہ اللہ تشریف لائے، آ کے کہنے لگے، امام صاحب کی طرف مخاطب ہو کے حدیث کا سوال کیا۔ وہ حدیث کون سی؟ عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر ایک سند کے متعلق سوال کیا کہ وہ معلق روایت، اس روایت کے متعلق کیا امام بخاری کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کی سند موصول بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر وہ سند موجود ہے تو وہ سند صحیح ہے یا کہ اس کے اندر کوئی علت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فوراً بولے، کہنے لگے حدثنی ابن ابی اویس قال حدثنی اخی۔ یہ پوری سند بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ پوری حدیث بیان کر دی۔ حضرت اعمشی بیان کرتے ہیں اسی مجلس کے اندر ایک شخص موجود تھا کہ اس نے ایک سند پڑھی، اس سند کے اندر اس نے وہ سند کیا پڑھی؟ حجاج ابن محمد عن ابن جریج عن موسى بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ المجلس اذا قام العبد ان یقول اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ پوری سند پڑھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ سن کر کے بڑا خوش ہوئے کہ کتنی شاندار یہ سند ہے، اور یہ حدیث اس اعلیٰ سند کے ساتھ یہ کفارہ مجلس کے حوالے سے امام بخاری کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فی الدنیا احسن من ذالک، حضرت آپ اس سے بہتر کوئی سند دنیا کے اندر جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے لا الا انہ معلول، ہاں واقعتاً یہ بڑی اچھی سند ہے یقیناً، لیکن الا انہ معلول، اس کے اندر ایک علت ہے۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ علماء محدثین کی ہاں علت ایک ایسے عیب کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث کے لیے قادح بھی ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر وہ حدیث صحیح سالم ہوتی ہے، عام آدمی کو اس کے سقم کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہاں یہ معلول ہے۔ جب یہ بات کہی تو امام مسلم فوراً لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سند معلول ہے، الفاظ ورطعت، کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگے اچھا حضرت اس کی علت بیان کر دیجئے۔ امام صاحب فرمانے لگے استر ما ستر اللہ، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، حدیث جلیل رواہ الناس، شاندار ایک حدیث ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، رہنے دو اسے۔ لیکن امام مسلم نے اس حد تک لجاجت کی، اتنا اصرار کیا، کاد ان یبکیا، قریب تھا کہ رو پڑتے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے اکتب و ان کان ولا بد، ہاں اگر تم علت لکھنا چاہتے ہو تو لکھو۔ وہ پوری پھر حدیث جو ہے نا وہ بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ جو ابن جریج کا استاد موسیٰ ہے، اس موسیٰ بن عقبہ کا استاد
عون بن عبداللہ ہے، یہ سہیل بن ابی صالح سے اس کی کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری اس کے اندر علت یہ ہے کہ یہ عون بن عبداللہ تابعی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے۔ دونوں علتیں بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں مجلس کے اندر امام مسلم کو بتا دیا۔ جب یہ بات سنی تو امام مسلم رحمہ اللہ اسی وقت کہنے لگے اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت استاد الاستاذ اساتذہ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لے دوں، آپ اتنے بڑے استاد ہیں کہ آپ جیسا دنیا کے اندر موجود نہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے تحصیل علم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کریں اور اس دنیا کے اندر حدیث کا بول بالا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔